بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11 کلاس کی ہے۔ کتاب کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم لیسن نمبر 3 کریں گے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ تو یہ طنز و مزاحیہ ہمارا یہ ہے، اور اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں پطرس بخاری۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں طنز و مزاح کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے چیپٹر جو ہے طنز و مزاح کا چیپٹر ہے۔ تو طنز و مزاح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لغت میں طنز کے معنی طعنہ کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں اس لفظ کے لیے ہجو یا تنقیص اور عام بول چال میں تمسخر اور لعن طعن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر ان تمام اصطلاحوں میں طنز ہی ایک ایسا لفظ ہے جو انگریزی زبان کے سٹائر کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ اس کے لیے اردو ادب میں یہی اصطلاح رائج ہے۔ اپنے مقصد کے اعتبار سے سچا اور اچھا طنز اصلاح کی غرض سے کیا جاتا ہے، اس سے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہوتا۔ مزاح خوش طبعی کو کہتے ہیں۔ لغت میں اس کے یہی معنی درج ہیں۔ انگریزی میں اس لفظ کو ہیومر کہا جاتا ہے۔ طنز کی طرح مزاح کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بہترین مزاح وہ ہے جس میں لطافت اور شائستگی ہو، پھکڑ پن نہ ہو۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھا جاتا ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، دونوں کی الگ الگ پہچان ہے، جبکہ اوپر کی گفتگو سے واضح ہو چکا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے طنز و مزاح کو ایک ہی دھاگے میں پرو کر پیش کیا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت بہت پرانی ہے۔ 17ویں صدی کے آخری دور میں جب دلی کے شاعر اردو زبان کو شعر و شاعری کے لائق نہیں سمجھتے تھے اور فارسی میں اردو کے پیوند لگا کر اردو کے تفنن طبع کے لیے کچھ کہہ لیا کرتے تھے۔ طنز و مزاح کی ابتدا ہوئی اسی زمانے میں۔ جعفر زٹلی نام کے ایک شاعر گزرے ہیں جنہیں اردو طنز و مزاح کا پہلا باقاعدہ شاعر کہا جاتا ہے۔ جعفر زٹلی کی شاعری میں طنز کا عنصر زیادہ ہے۔ ان کا طنز بڑا دل دکھانے والا ہوتا ہے۔ وہ ایک باغی اور انقلابی شاعر تھے۔ ان کے مزاح میں بھی خوش دلی، طنز کی جگہ پھکڑ پن اور مذاق کرنے سے زیادہ مذاق اڑانے والا انداز ملتا ہے۔ اس اعتبار سے انہیں اردو کا بڑا طنز و مزاح گو تو نہیں کہا جا سکتا، مگر وہ پہلے باقاعدہ شاعر ضرور ہیں۔ ان کے بعد کے کئی شعراء کے یہاں طنز و مزاح کے عناصر پائے جاتے ہیں، جن میں میر، سودا اور غالب کے نام خاص طور پہ لیے جا سکتے ہیں۔ غالب کے کلام میں شوخی کے ساتھ ساتھ گہرا طنز ملتا ہے۔ غالب کی نثر میں بھی، جس کا زیادہ حصہ خطوط پر مشتمل ہے، شوخی اور مزاح کے اعلیٰ ترین نمونے پائے جاتے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی لوگوں نے یہ روش اختیار کی، مگر یہ سب انفرادی کوششیں تھیں۔ اردو میں طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز لکھنؤ کے ہفتہ وار اخبار اودھ پنچ کے اجرا سے ہوا۔ یہ اخبار منشی سجاد حسین نے جاری کیا تھا اور اس سے اردو کے کئی اہم لکھنے والے وابستہ تھے۔ طنز و مزاح کی تاریخ میں شاعر کی حیثیت سے اکبر آبادی، مجید لاہوری، ظریف لکھنوی، سید محمد جعفری اور دلاور نگار کے نام مشہور ہیں۔ نثر نگاروں میں منشی سجاد حسین، پنڈت رتن ناتھ شرسار، عبد المجید سالک، چراغ حسن حسرت، شوکت تھانوی، پطرس بخاری، مرزا فرحت اللہ بیگ، مرزا عظیم بیگم چغتائی، ملا رموزی، ابراہیم جلیس، کنہیا لال کپور، فکر تونسی، ابن انشا، کرنل محمد خان، فرحت کاکوری، تخلص بھوپال، مشفق، خواجہ یوسف ناظم اور مشتبہ حسین کے نام معروف ہیں۔ تو یہ ہمارا طنز و مزاح ٹاپک ہو چکا ہے۔ تو ہمارا چیپٹر نمبر 3 جو ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں پطرس بخاری۔ تو ان کا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں، انٹروڈکشن۔ 1898 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ سید احمد شاہ بخاری اصل نام تھا۔ پطرس بخاری کے
قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو نے ڈائریکٹریٹ جنرل مقرر ہوئے۔ تقسیم وطن کے بعد وہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہوئے اور ایک بلند عہدے پر فائز ہوئے۔ پطرس بخاری اردو کے بہترین مزاح نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تو بہت کم، لیکن جو بھی لکھا بہت اچھا لکھا۔ ان کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس 10 مزاحیہ مضامین پر مشتمل ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے اردو طنز و مزاح کی تاریخ میں اس کتاب کو ایک بلند مرتبہ حاصل ہے۔ پطرس کے مضامین پر انگریزی مزاح کی گہری چھاپ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زبان میں اردو ادب، خاص کر شاعری کی شگفتگی اور شائستگی اور عالمانہ نثر کی شان بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی تحریر میں شوخی، روانی اور بے ساختگی ہے۔ سیدھی سادی بات سے مزاح پیدا کرنا، لفظوں کے الٹ پھیر سے نئے جملے تیار کرنا اور خود کو مزاح کا نشانہ بنا کر دوسروں کو ہنسنے کا موقع دینا ان کا خاص انداز ہے۔ ان کی تحریروں کو خالص مزاح کا نام دینا صحیح نہیں۔ وہ اکثر عام انسانی کمزوریوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تلخی کا احساس پیدا کیے بغیر طنز کا وار کر جاتے ہیں، یعنی اتنا کڑوا نہیں بولتے لیکن طنز کر جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ تو ہم سبق کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے میں سبق پورا نہیں پڑھوں گی، بس خلاصہ سمجھا دے رہی ہوں کہ یہ مضمون جو مصنف نے اپنے تعلق سے لکھا ہے کہ جب وہ طالب علم تھے تو امتحان قریب تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امتحان سے کچھ قبل صبح اٹھ کر امتحان کی تیاری کریں گے۔ مصنف دیر سے سو کر اٹھنے کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے یوں کہہ ہی دیا کہ سر جی امتحان کے دن قریب ہیں، آپ سیر خیر ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیجیے گا۔ چنانچہ اگلے دن صبح سویرے لالا جی نے مصنف کو جگانے کے لیے ان کے کمرے کے دروازے پر مکے بازی شروع کر دی، اور یہ مکے بازی اس قدر تیز ہوئی کہ مصنف کو لگا کہ کمرے میں زلزلہ آ گیا ہے۔ مصنف نے کسی نہ کسی طرح بستر سے باہر نکل کر لیمپ جلایا تو روشنی دیکھ کر مکے بازی بند ہوئی۔ لالا جی سمجھ گئے کہ مصنف بیدار ہو گئے ہیں۔ اب مصنف نے کھڑکی اور روشن دان سے باہر دیکھا تو معلوم ہوا اندھیرا ہے۔ انہوں نے پڑوسی لالا کو آواز دے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ لالا جی نے جواب دیا تو اور کیا، 3 بجے ہی سورج نکل آئے گا۔ مصنف نے سوچا کہ صبح سویرے جگانے کے لیے کہا تھا، 3 بجے جگانا بھی شرافت ہے۔ 3 بجے ہم اٹھ سکا کریں تو آج دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے، تو ہم 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ تو لا حول ولا قوت۔ مصنف لیمپ بجھا کر سو گئے اور معمول کے مطابق 10 بجے اٹھے۔ اب روز کا یہی معمول تھا، لالا جی جگاتے اور یہ اٹھ کر پھر سو جاتے اور جلدی صبح اٹھ کر امتحان کی تیاری کے منصوبے بناتے۔ کبھی کتابیں الگ چھانٹ کر رکھ لیتے، صفحات گن کر پڑھنے کی تعداد مقرر کرتے۔ ایک بار لالا جی نے جگا دیا اور مکے بازی کر کے چلے گئے۔ کالج ہال میں لالا جی سے ملاقات ہونے پر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جگایا تھا۔ مصنف نے فوراً کہا میں تو پہلے سے جاگ رہا تھا اور گڈ مارننگ کیا۔ وہ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی تو آپ بولے نہیں۔ مصنف نے تعجب کی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر کہا ہاں ہاں ٹھیک، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مغلوب ہو کر چل دیے۔ اب یہ مصنف کا روزمرہ کا معمول ہو گیا کہ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے، اسی دوران میں لالا جی آوازیں دیں تو نماز، یعنی یہ ان کا معمول بن گیا تھا روز کا۔ تو یہیں پہ ہمارا چیپٹر جو مکمل ہو گیا ہے نا۔ تب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہماری جو ہے مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ اب اس کے یہاں پر لفظ معنی ہے، تو لفظ معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلا لفظ دیکھیے بھوکے بیٹھے تھے، بس انتظار میں تھے کہ موقع ملا اور وہ اپنا کام کرے، نہ بکار جو کسی کام کے لائق نہ ہو۔ ہم خرما و ہم ثواب، فارسی کا مطلب یہ محاورہ ہے کسی چیز سے بیک وقت 2 فائدے حاصل کرنا۔ برسبیل تذکرہ،
تذکرے کے طور پر باتوں باتوں میں، سیر خیز سویرے جاگنے والا، جل ترنگ ایک باجا پانی سے بھری بہت سی پیالوں سے جن پر ہلکی چھڑی کی ضرب لگا کر راگ پیدا کیا جاتا ہے۔ پینڈولم انگریزی لفظ ہے یہ، پینڈولم دیوار گھڑی کا لٹکن، قسمت خوابیدہ سوئی ہوئی قسمت بدنصیبی، جلانا زندہ کرنا، قم عربی لفظ ہے یہ، کم ہے یہ عربی لفظ ہے اٹھ، اس کا مطلب ہے اٹھ۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو قم باذن اللہ یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اہل ذوق ادب کا ذوق رکھنے والے، ادب کو سمجھنے اور پسند کرنے والے، صبح قاذب صبح کے اجالے سے پہلے کی روشنی، خدائی فوجدار ایسا شخص جو دوسروں کے کام میں خواہ مخواہ اور بے وجہ دخل دے، قوت ارادی کسی کام کا ارادہ کرنے کے بعد اسے کر ڈالنے کی قوت، برخوردار پیاری اولاد یعنی بہت نیک لڑکی یا لڑکا، عام طور پر اچھے لڑکوں، اب اگلے صفحے پر چلیں گے، اچھے لڑکوں کو پیار سے برخوردار کہتے ہیں۔ اقبال مند خوش بخت، اکبر سے مراد اکبر الہ آبادی جو اردو کے مشہور طنزیہ و مزاحیہ شاعر تھے۔ عدم تشدد، طاقت کا استعمال نہ کرنا، وارد ہونا، آنا پہنچنا، ارمان انگیز، ارمانوں کو ابھارنے والا، تختی سائز ورک کی لمبائی چوڑائی، اضطراب، پریشانی، بے چینی، الجھن، لغو، فضول، بے معنی۔ کلمہ شہادت مذہب اسلام میں دوسرا کلمہ جس میں گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اصل عربی کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ طمانینت، اطمینان، تسلی، جادو بیانی، بیان کی خوبی جو جادو کا اثر رکھتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن شریف کی ایک مشہور آیت جو عام طور پر خوف یا گھبراہٹ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے کہ دل مضبوط ہو جائے اور خطرہ دور ہو جائے۔ اولو العزمی، ہمت و حوصلہ، آسان خطا ہونا، ہوش جاتا رہنا، پریشان ہونا، کسالت، کاہلی، سستی۔ اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں ہم، تو اگلا ورڈ ہے دیکھیے دنیا اور مافیا، عربی لفظ ہے یہ، دنیا میں جو کچھ ہے، شگفتہ، طبی، خوش مزاجی، غنچہ دہنی، کلی کی طرح منہ ہونا، خوش مزاج ہونا، سعادت، آثار جس کی باتوں میں سعادت ظاہر ہوتی ہو، تلاوت، پڑھنا، خاص کر قرآن مجید کا پڑھنا، الحاد، خدا کا انکار کرنا، مستعد، تیار، ہوشیار، فطرت، انسان کی طبیعت، مزاج، نیچر، انگریزی لفظ ہے نیچر، یہ انگریزی لفظ فطرت اور قدرت دونوں کے لیے یکساں بولا جاتا ہے۔ شیکسپیئر، تو شیکسپیئر جو ہے انگریزی کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار اور شاعر تھا، ولیم شیکسپیئر۔ وڈ ورتھ، تو یہ بھی جو انگریزی کا مشہور شاعر جو فطرت کا دل دادا تھا، یعنی نیچر کا، اس کو نیچر پسند تھا۔ ہیملیٹ، شیکسپیئر کا ایک ڈرامے کا نام ہے ہیملیٹ۔ لیڈی میکبیتھ، شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ کی بیوی، بیخ کنی، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، عظمت، بڑائی، سید ہوش، اردو ڈرامہ نگار آغا اشر کے ایک ڈرامے کا نام ہے۔ تعمق، گہرائی، مجموعانہ، شرماتے ہوئے، دیکھیے یہ محبوبانہ ہے شاید، تو اس کا مطلب ہے شرماتے ہوئے۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ زہد، گناہوں سے دور رہنا، اتقا، ڈرنا، خاص کر خدا سے ڈرنا۔ زہد و اتقا کی مسکینی، گناہوں سے بچنے اور خدا سے ڈرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عجز، یہاں یہ فقرہ تنزیہ ہے۔ روایت کی جمع یعنی کہی ہوئی بات، وہ بات جو شروع سے چلی آ رہی ہے، یعنی ایک روایت چلی آتی ہے اس کو بولتے ہیں نا۔ اب اسی سبق سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ اس مضمون میں کاہلوں اور دل لگا کر نہ پڑھنے والوں پر طنز ہے جو مزاح میں بھی شدت پیدا کرتا ہے اور ہمیں غور و خوض کی ترغیب دیتا ہے،
یعنی بڑھاوا دیتا ہے غور کرنے کی طرف۔ گیدڑ کی موت آتا ہے تو شہر کی طرف بھاگتا، ایک کہاوت ہے اور اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے مصیبت کو دعوت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے صبح صادق، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت کہ جب آسمان پر اجالا پھیلنے لگتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ ہم خرما و ہم ثواب ایک فارسی کہاوت ہے۔ مذہبی محفلوں میں اکثر خرما ایک طرح کی مٹھائی یا کھجور تقسیم ہوتی ہے۔ ایسی محفلوں میں جانے سے ثواب بھی ملتا ہے، یعنی اسے نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم خرما و ہم ثواب کے معنی کسی مذہبی محفل میں جائیں تو خرما بھی ملتا ہے اور نیکی بھی لکھی جاتی ہے، یعنی 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس معنی میں ہم آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام اور 1 پنت 2 کاج بھی بولتے ہیں، یعنی سیم اسی طرح ہم خرما ہم ثواب کا مطلب ایک ہی کام کریں گے، اس کے 2 فائدے۔ بسترے میں داخل ہو گئے، یہاں بستر کی جگہ بستر قرار دے کر اس سے بسترے میں بنا لیا گیا۔ بستر کی جگہ بستر آپ بہت کم بولتے ہیں، لیکن پہلے بہت عام تھا۔ میر کا شعر ہے، بسترا تھا کہ چمن میں چوں بلبل، نالہ سرمایہ تو کل تھا، یعنی پہلے بستر کو بسترا ہی بولتے تھے۔ جذبات کا محشر سطح مطلب ہے وہ جگہ جہاں جذبات نے عشر بپا کر رکھا، یعنی کہ دل۔ پطرس خوبصورت فقرے لکھنے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ فقرے ملاحظہ کیجیے، گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا، شگفتہ طبع اور غنچہ دہنی سے جاگ رہتے ہیں۔ دونوں فقروں میں گلاس جل ترنگ اور غنچہ شگفتہ میں مناسبت ہے۔ اب یہاں پر ہمارے غور کرنے کی بات بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہو رہے ہیں، تو 4 سوالات ہیں، ہم چاروں کے جوابات دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں مصنف نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، اس مضمون میں مصنف نے یہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی کام میں کاہلی یا سستی نہیں کرنی چاہیے، ہر کام وقت پر کرنا چاہیے۔ وہ طالب علم جن کا دل پڑھنے میں نہیں لگتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل امتحان کی تیاری کر لیں گے، وہ کبھی صحیح طور پر امتحان کی تیاری نہیں کر سکتے، اور ان کا وہی حال ہوتا ہے جو اس مضمون میں مصنف نے بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، لفظ قم اور حضرت عیسیٰ میں کیا تعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب وہ کسی بیمار پر کچھ پڑھ کر دم کرتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کسی شخص کا انتقال ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر دم کیا اور پھر کہا قم باذن اللہ، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے، تو وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں قم کے معنی ہے اٹھ کے ہیں۔ قم باذن اللہ حضرت عیسیٰ کے معجزے کے کلمات ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، لالا جی نے مصنف کو جگانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب ہے، لالا جی صبح جلد اٹھنے کے عادی تھے، چنانچہ وہ بیدار ہو کر مصنف کے کمرے پر پہنچ جاتے ہیں اور بند دروازے پر زور زور سے مکے مارتے ہیں، اور جب تک مصنف بیدار نہیں ہوتے لالا جی اسی طرح گولہ بازی یعنی مکے مارنا بند نہیں کرتے، مکے مارتے رہتے ہیں، یعنی گولہ باری کرتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے آخر میں مصنف نے صبح اٹھنے کا مسئلہ کس طرح طے کیا؟ مصنف نے صبح اٹھنے کا مسئلہ اس طرح طے کیا کہ حسب معمول لالا جی جگاتے اور مصنف پڑھے سوتے رہتے، جاگ جاتے تو جواب دے دیا، نہ جاگے تو 10 بجے تک سوتے رہتے۔ جاگنے کے بعد اگر لالا جی سے ملاقات ہوتی اور وہ کہتے کہ صبح میں نے آواز دی تھی اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو مصنف زور کا قہقہہ لگا کر کہتے، اوہ لالا جی، یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ پھر لالا جی کہتے، کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ اس پر مصنف غور و فکر کے بعد فرماتے ہیں، اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مغلوب ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ روزانہ کا معمول تھا۔ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے، اس دوران میں لالا جی کی آوازیں آئیں تو نماز، یعنی ان کا یہ معمول بن گیا، اور مرعوب ہونا یعنی امپریس ہونا۔ اب دیکھیے 4 سوالات ہم نے کر لیا، اس کے بعد یہ عملی کام ہے۔
عدم تشدد سے مراد ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرامن طریقے سے یعنی امن سے شانتی سے پرامن طریقے استعمال کرنا اور جنگ اور خون خرابے سے پرہیز کرنا۔ ہمارے زمانے میں کس ہستی نے اس اصول کو بہت قوت اور کامیابی سے استعمال کیا ہے، انہوں نے کیا کامیابی حاصل ہوئی اسے بھی لکھیے۔ تو یہ جواب بھی دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے اس کا جواب ہے عدم تشدد سے مراد ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرامن طریقہ استعمال کرنا، جنگ اور خون خرابے سے پرہیز کرنا۔ ہمارے زمانے میں مہاتما گاندھی نے عدم تشدد سے کام لیا۔ انہوں نے اس اصول پر سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے لوگوں میں بیداری پیدا کی۔ ہوا یہ کہ مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ میں ریل میں سفر کر رہے تھے، ان کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا اور وہ اسی ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انگریز عام طور پر فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے علاوہ اس ڈبے میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو گورا نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے مہاتما گاندھی کو اٹھا کر ڈبے سے باہر پھینک دیا۔ مہاتما گاندھی کو یہ عمل اچھا نہیں لگا کہ ایک انگریز اس طرح نسلی بھید بھاؤ کرتے اور کالے گورے میں فرق کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں کے اس رویے کے خلاف جد و جہد شروع کی اور ساؤتھ افریقہ کے سیاہ فام لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا اور انہیں ساتھ لے کر جلسے کیے، جلوس نکالے اور انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس طرح نسلی برتاؤ نہ کریں۔ مہاتما گاندھی ہندوستان آئے تو یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی طاقت کے آگے ہندوستانی کمزور ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، آلات جنگ نہیں، اس لیے انگریزوں سے لڑنے کے بجائے انہوں نے عدم تشدد کا اصول اپنایا۔ اس وقت کے بعض لیڈروں نے اس اصول سے اتفاق نہیں کیا، مگر مہاتما گاندھی مضبوطی کے ساتھ لڑتے رہے اور انگریزوں نے گاندھی جی کی آواز کو دبانے کے لیے سختی بھی کی، جیلوں میں بند کیا، مگر مہاتما گاندھی نے سختی کا جواب نرمی سے دیا۔ ان کے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انگریز افسروں اور سپاہیوں کی جارحیت کے خلاف عدم تشدد سے کام لیتے رہے۔ اگر وہ انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے تو بے شمار ہندوستانی انگریزوں کی گولیوں کا شکار ہوتے، انہیں سزائے موت دی جاتی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ نہتے ہندوستانیوں پر انگریز کیسے کیسے مظالم کر رہے ہیں۔ بالآخر عدم تشدد کی راہ پر چلنے والے مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں کے سامنے انگریز بے بس ہو گئے اور اس طرح 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یہ مہاتما گاندھی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، یعنی عدم تشدد کے ذریعے انہوں نے ہندوستان میں جو ہے آزادی کا جھنڈا گاڑا نا۔ تو دیکھیے یہیں پر ہمارا جو عملی کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔